السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات، موسم کی شدت اور خرابی کے باوجود عامت الناس کا یہ جمع غفیر اس بات کی بین علامت ہے کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا دین کے لیے یہ اکٹھ کرنا دنیا و آخرت میں ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور نجات بنائے۔ یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہماری جماعت کے مایہ ناز مناظر علامہ یحییٰ عارفی حفظہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا مدلل مبرہن جواب دیں گے۔ پہلی بات، نعرہ تکبیر، اہل حدیث، قلوب رہنما، یحییٰ عارفی صاحب، ادھر تشریف لائے بیگ دے دو۔ میری آج کی گفتگو آج کے اجتماع میں آنے والے جو غیر اہل حدیث احباب و اخوان ہیں ان کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیے، گالیاں دینا اور طنز کرنا اور بازاری زبان استعمال کرنا یہ اہل الحدیث کا وتیرہ نہیں ہے۔ مستق اہل حدیث اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے؟ اور قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ، جال حق، حق آ چکا ہے، اور بولو حق، وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ قدامت اہل حدیث، حقانیت اہل حدیث کے بارے میں، اور دوسرا حصہ ابطال باطل کہ وہ زبانیں
جو اہل الحدیث پر اعتراضات کرتی ہیں، دلیل و برہان کے میدان میں ان کی کتنی بے وقتی ہے۔ حضرات، یار لوگ کہتے ہیں ہم پرانے ہیں تم نئے ہو، دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے تم نے انگریزوں سے نام لاٹ کروایا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ولی سارے ہمارے ہیں، دربار سارے ہمارے ہیں۔ ایک اور اٹھتا ہے کہتا ہے لفظ اہل حدیث کے ساتھ مذہبی فرقے کا پوری دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دلائل و براہین کے ساتھ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلک اہل حدیث اتنا ہی پرانا ہے جتنا دین اسلام پرانا ہے۔ اتنا پرانا کیوں ہے؟ کیونکہ مسلک اہل حدیث اور دین اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ کے نبی ہیں، مالک ارض و سما ان کے معلم ہیں۔ زمین پر اتارنے کے بعد اجتہاد، فقہ، بصیرت، عقل سلیم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو حکم نہیں دیا، بلکہ خالق و مالک نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہی مسلک اہل حدیث کی اساس و بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانی رشد و ہدایت کا پابند بنایا ہے۔ اور آج ہمارا بھی جرم یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو زمینی مذہب بنائے گئے، شخصی مذہب بنائے گئے، شہری مذہب بنائے گئے، زمینی ثواب بنائے گئے، زمینی گناہ بنائے گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے ہمیں اتباع ما انزل اللہ، قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ جو چیز ہے میں اس کو دین ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آپ کو کوئی نیا دین نہیں ملا، وہی دین ملا جو تمام انبیاء کو ملا ہے۔ کیا ملا؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی، آپ وحی الہی کی پیروی کریں۔ سوال ہے، آسان بات ہے کہ وحی کے مجموعے کون سے ہیں؟ اور لوگوں، وحی یا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے یا پیغمبر کی سنت حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے مذہب کی اساس کیا ہے، میرے مذہب کی بنیاد کیا ہے۔ تیری دعوت فتاوی رضویہ کی طرف ہے، کنز ہدایہ کی طرف ہے، قدوری شرح وقایہ کی طرف ہے، فتاوی رضوی کی طرف ہے۔ تیرے نزدیک اسلام کی بنیاد حسام الحرمین ہے، اور میری دعوت کتاب اللہ قرآن مجید کی طرف ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اور ایمان اور اسلام کا معیار وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ وہ کیا ہے؟ وحی الہی، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بھائی توجہ میری طرف کریں، توجہ ہے؟ ہوش نہ لو کہ بے ہوش ہو، ہوش نہ لو، پکی گل لے دسو کنیا نمازہ چلو جز کی آمین آندے ہو؟ ہاں پنجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ماشاءاللہ ستے نے آؤ دیکھو حالے بھی ستے نے خدا اوہ اللہ دے اور یار کوئی نہیں گل ٹرالی حلوے دی آ گئی ہے تھے ٹرالی بندیاں دی آئی ہے جلسہ سنن آئی ہے ہاں بھئی روزانہ کنیاں نمازاں چوچی آمینہ دے ہو ہون تسی جاگ دے ہو پنجا چھ دھیان بھائی میرے حال ہے توڑا ویندے مگر ہوتے ہاں جی میرے حال کہیں دے اللہ دے ولیے دھیان کرو ادھر سب سے پہلی بات کہ کیا دنیا میں کسی فرقہ مذہبی کسی جماعت کا نام اہل حدیث موجود ہے؟ اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت، سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت اخوان دے کی مان ہے تے کون سے عبیدہ رد کرنا تے والجماعت اخوان دے کی مان ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی میں حدیث لے کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ فرماتے ہیں سالت محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے امام بخاری سے سوال کیا من ہم، یہ نبی کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا نبی کی جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اہل حدیث کا جامع ترمذی میں 94 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ اور پھر بولو کتنی مرتبہ؟ مقدمہ مسلم میں 2 مرتبہ۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، فرماتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث ہے۔ امام احمد کے استاد ہیں امام شافعی، کہتے ہیں نبی کی جماعت اہل حدیث ہے۔ مسئلۃ الاحتجاج خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور 4 مذہب کو حق کہنے والے یہاں پہ جن کی طرف 2 مذہب منسوب ہے، امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں پیغمبر کی جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ جب ہم نے یہ دلائل دیے کہ محدثین تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حق والی جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے، تو کہتے ہیں وہ تو محدث ہے، تمہارا ریڑی والا اہل حدیث، تمہارا دکان والا اہل حدیث، تمہارا کھیتی باڑی کرنے والا اہل حدیث۔ ہم نے کہا ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے نزدیک صرف محدث اہل حدیث ہے یا کھیتی باڑی کرنے والا اہل حدیث ہے؟ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع خطیب بغدادی کی کتاب ہے، سند صحیح ہے، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح ہے۔ قول امام اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث احمد بن حنبل کا ہے، فرماتے ہیں کل من یستعمل الحدیث فهو اہل الحدیث، جو بھی پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہو، دکان کرنے والا ہو، کپڑا بننے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، خطیب ہے، امام ہے، شیخ الحدیث ہے، پیغمبر کی حدیث پر جس کی عقیدہ عمل کی بنیاد ہے وہ پکا اہل حدیث ہے۔ کیا کہنے والے نے خوب کہا ہے، ملا ہاں باشد چپ نہ شود، علماء سو اگر مان لے مذہب مٹ جائے، مولوی صاحب مانتے نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض تھا لفظ اہل حدیث کے ساتھ مذہبی فرقے کا وجود نہیں، ہم نے ثابت کر دیا۔ دوسرا اعتراض آ گیا محدثین، ہم نے ثابت کر دیا عامی بھی اہل حدیث ہے، عالم بھی اہل حدیث ہے۔ اب اعتراض آ گیا وہ اہل حدیث اور ہے، تم اہل حدیث اور، تم انگریز کے دور کے ہو، وہ پرانے ناک اپنا کٹا ہوا ہے، اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں نکو آ گئے، نکو آ گئے۔ کیا جب معاملہ ہے، پیدا ہوئے انگریز کے دور میں، اور جو پیغمبر کی جماعت قدیم سے چلی آ رہی ہے، فرقہ قدیمہ نازیہ منصورہ سحریہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انگریز کے دور میں بنا ہے۔ تحقیق کے ساتھ اس کا جواب سن لینا، اور کوئی مائی کلال اگر میری بات کا جواب دے 45 چکے چوک میں صدا گولی تمہیں خون معاف ہے۔ آؤ گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہو اور منہ کھولتا ہے، کوئی کہتا ہے گستاخ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے،
اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ چچورا پن مستق اہل حدیث نہیں، مراز پن مستق اہل حدیث نہیں ہے، طنز تمسخر مستق اہل حدیث نہیں، دلیل و برہان نبی کی بات، اللہ کا قرآن مستق اہل حدیث ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، لاہور کے ساتھ کوٹ رادھا کشن ہے۔ کوٹ رادھا کشن کا ایک بندہ سعودیہ چلا گیا، حنفی سے اہل حدیث ہوا، واپس آیا، نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ، ہاتھ سینے پر باندھے، تے جنہیں جال آندے نے تو وہابی کیوں وہ ہے؟ چور نہ میں شرابی، جرم یہ کہ وہابی۔ تیرا جو بداری مذہب ہے اس کو ہم چلنے نہیں دیتے، ہم قبروں کی بات نہیں کرتے، توحید کی بات کرتے ہیں، زمین پر بننے والے مذہب اور ان کی شخصیتوں کی بات نہیں کرتے، پیغمبر کی حدیث کی بات کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات ہوتی رہی، انیس نام ہے، رابطہ کیا، مولوی صاحب اللہ نے حق سمجھ عطا کی ہے، آیا ہوں، عمل کرتا ہوں، پوری برادری میرے خلاف جمع ہو گئی ہے، ٹک لگا لیا ہے، کہتے ہیں تم نئے ہو ہم پرانے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات ہوگی، کتابیں لی، وہاں پر چلا گیا، مولوی آگے پگڑیاں بندھی ہوئی، کتابوں کا انبار، نمبردار، بڑا دنا آدمی تھا، باوجود کہ وہ اہل حدیث نہیں، ہم تعداد میں تھوڑے تھے، گاؤں کی تعداد ایک طرف۔ میں نے کہا مولوی صاحب کچھ تمہیدی سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع اس کے بارے میں توضیحات مکمل ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے ہیں یا ابو حنیفہ پہلے کے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھائیو سوال کی سمجھ آئی ہے؟ محمد الرسول اللہ پہلے کے، ابو حنیفہ پہلے کے۔ محمد الرسول اللہ ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھتے تھے یا ابو حنیفہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے؟ بتا، پیغمبر کی حدیث پہلے کی یا تیری فقہ حنفی پہلے کی ہے؟ جوابات دینے کی بجائے سخت جملے کہنے شروع کر دیے۔ نمبردار نے کہا مولوی صاحب باوجود کہ میں تیرے مذہب کا ہوں پر تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو میرے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرے، دلیل و برہان کے ساتھ بات کرنے کی۔ کہتا ہے دعوے پر دلائل پیش کر۔ اہل حدیث ہماری جو عوام ہے یہ بڑی سیدھی سادی عوام ہے، تجھے سانو ہی پھیرا دیندے رہی دے ہو۔ دعوت کا جو کام ہے یہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں اکثر اپنے بھائیوں سے یہ شکوہ کیا کرتا ہوں، تبلیغی جماعت والے بسترے عوام اٹھاتی ہے، سردی گرمی میں محنت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، دعوت کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب و سنت سے انحراف ہے، کھلم کھلا۔ بریلوی ہیں، کدی مولویاں نے پوڑی چڑھ کے گلیاں سے گوٹے نہیں ٹنگے، فیکٹریوں میں جشن میلاد، دکانوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں، تو جیسے ربیع الاول آمدا ہے مولوی انہیں شارٹ ہو جاندے نے، جنہیں ڈوم نٹ گوئیے مراسی سارے داڑھی ودا کے مولوی بن جاندے نے۔ اور جو اہل حدیث علماء ہے اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے خدمت دین کی، تو لگتا ہے تہاڈی ذمہ داری لائی ہے بھائی تھی بس مولویوں تے تنقید کیتی رکھیا کرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دعوت لے کر کریا نگر نگر مجلس مجلس، جہاں کھیت کلیان دکان جہاں پر بھی ہو بات کیا کر۔ تیرا مسلک دین اسلام کا نام ہے، اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا نام ہے، تیری زبان میں بات وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، آپ کا عمل ہے۔ آپ کی سنت سے ہٹ کر کسی چیز کو ہم دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گستاخ کہتے ہو، اس وجہ سے کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر، گستاخ کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، غیب کا مالک اور جاننے والا اللہ ہے،
اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. پھر کہتا ہے گستاخ میں نے کیا گستاخی کر دی ہے؟ کہتا ہے دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود. دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے کل ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. میں نے قرآن پڑھا ما کنت لدیہم ما کنت لدیہم. اور پیغمبر اگر مکے میں قرآن مکی ہے، پیغمبر مدینے میں قرآن مدنی ہے، فاتحہ کو سیالکوٹی لاہوری ساہیوال کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، کرے گا کافر ہے. ایک طرف تیرا عقیدہ پیغمبر ہر جگہ، اگر لاہور ہے فاتحہ لاہوری، کیا لاہوری؟ تو کافر فاتحہ کو لاہوری نہیں کہہ سکتا. پتہ یہ چلا جو صورت مکے میں اتری پیغمبر مکے میں تھا، اور جب نبی مدینے میں صورتیں بھی مدنی ہے، صورتیں بھی اب کہتا نہیں گستاخ ہے. وہ اب کیا گستاخی کر دی ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ہم کہتے پیغمبر کس کا کھاتے تھے؟ سیرت پر تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں، اٹھا ان کتابوں میں غزوہ خندق کے واقعے کو کھول پڑھ. پیٹ پیغمبر کا ہے، نبی کے پیٹ پہ کتنے پتھر بندھے ہوئے؟ کس منہ سے کہتا ہے؟ معجزات ہوتے تھے، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے تھے، انگلی کے ساتھ شق کمر کا واقعہ ہوا. صحابہ کرام کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار اور سوالات کرتے، پر سیدہ حبیبۃ و حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ نے عقیدے کی گتھیوں کو سلجھا دیا. فرماتی ہے پیغمبر کے گھر کا چولہا 3 دن سے زائد چلتا نہیں تھا. اٹھا بخاری کو، سیدہ کہتی ہے اللہ کے نبی آئے، پوچھا کوئی چیز کھانے کو ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. فرماتے اذن انا صائم، اگر کھانے کو نہیں تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. تو کہتے نبی مختار کل، پیغمبر کہتے مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. کہتا نہیں گستاخ. اب کیا گستاخی کر دی ہے؟ حجویری کو نہیں مانتے، اجمیری کو نہیں مانتے، پاک پتن کو نہیں مانتے، سیون کو نہیں مانتے، گولڈا کو مولڈا کو، زندہ پیر کو مردہ پیر کو، کوڑے شاہ کو، کھوتے شاہ کو، بٹیر شاہ کو، ٹوکے شاہ کو. ہاں ٹوکے والی سرکار ہمارے گوجرانوالہ میں ہے، گھوڑے شاہ لاہور میں گوجرانوالہ میں ہے. ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. ہم کہتے جا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. داڑھی منڈا ہو ہم پیر نہیں مانتے، عورتوں کے حسن کو تکے پیر نہیں مانتے، شراب کا رسیا ہو گاڑی سے شراب موٹر وے پولیس والے پکڑ لے ہم اس بدماش گنڈے کو پیر نہیں مانتے، حرام خوروں کو، ڈیفیکٹروں کو، چوروں کو، ٹیکس چوروں کو ہم پیر ماننے کو تیار نہیں ہے. تیری پیری مریدی کا معیار اور ہے، ہمارا معیار اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے برتر ہے، پر رب کی مخلوق ہے، خالق اللہ ہے، مخلوق محمد الرسول اللہ ہے. تصویر کا دوسرا رخ دیکھ، معبود میرا رب ہے، عابد محمد الرسول اللہ ہے، مسجود میرا رب ہے، ساجد محمد الرسول اللہ ہے. رب دینے والا، نبی لینے والا ہے. نبی رونے والا ہے، رب سننے والا ہے. واقع بدر کو اٹھا، نبی کی آنکھوں سے آنسو ہے. اور ظالمہ تیرے عقیدے کا وجود نہ رب کی کتاب میں ہے نہ نبی کی سیرت میں ہے. کہتا ہے گستاخ ہے. ہماری گستاخی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں داتا فرش والا نہیں، داتا عرش والا، داتا عرش والا. علی اجویری کی ایک روایت کے مطابق 2 بیویاں تھی، ایک روایت کے مطابق 4 بیویاں تھی، اولاد نہیں. تو کہتا ہے داتا، اور مت کتنی ماری ہوئی ہے. میں نے کہا علی اجویری سے اولاد مانگتے ہو جس کی اپنی اولاد نہیں تھی. مجھے کیا کہتے ہیں عمر صدیق تو اولاد کس سے مانگتے؟ میں نے کہا اللہ سے.
کہتے ہیں نہ مانگا کر اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقا فلا تضربوا لله الامثال. علی اجویری کی مثالیں رب سے بیان کرتے ہیں سالنا. اور علی اجویری کے لیے اولاد نہ ہونا یہ عیب ہے، اور میرے رب کے لیے اولاد نہ ہونا خوبی ہے. میں نہیں کہتا، استنباط استدلال نہیں ہے، رب کا فرمان ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد. تعریف اس ذات کی ہے کہ جس کی اولاد نہیں. سبحان اللہ. لوگو آؤ، میں نے پھر کہا، کئی دفعہ کہا، کہتا رہوں گا. میں نے کہا اور علی اجویری کو داتا کہنے والوں بتاؤ، جب علی اجویری ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت اس کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. علی اجویری دنیا میں آ گئے، پھر داتا کون تھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. رب نے علی اجویری کو اس کی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پلایا. علی اجویری کا داتا کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان اللہ. ان کا عقیدہ بیچاروں کا ثابت نہیں، یتیم عقیدے عمل میں، لیکن پراپوگنڈے کے بڑے ماسٹر ہیں، بڑے ماسٹر ہیں جھوٹ کو سچ کرنے میں. دستار کے ہر ایک پیج کی تحقیق کے لازم. سبحان اللہ. ہر صاحب دستار معدد نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں آؤ مستقل حدیث کے کسی عقیدہ پر انگلی رکھو، عمل پہ انگلی رکھو. ہمارا کام ہے قرآن پڑھیں گے، نبی کا فرمان پڑھیں گے. بات انیس کی ہو رہی تھی، ادھر لے آؤں. کہتے ہیں ہم پرانے تم نئے ہو. میں نے کہا تمہارا امام میرے امام کا اگر امتی ہو پھر ہم سچے، اور اگر تیرا امام ہمارے نبی کا امتی پھر ہم، اور اگر ہمارا امام تیرے امام کا امتی پھر تو فیصلہ تو کر لے. ابو حنیفہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہے، محمد الرسول اللہ کسی کے امتی نہیں ہے. سبحان اللہ. تیرا امام میرے امام کی سیرت پہ عمل کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا. تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، شریعت بھی مانی ہے. تو نے کلمہ پڑھا، شریعت ابو حنیفہ کی لی. ہم نے کلمہ بھی محمد الرسول اللہ کا پڑھا، شریعت بھی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. محدثین والے حدیثوں تم سے شکوہ کر رہا تھا. میں اکثر پوچھتا ہوں تمہاری عقیدے کی کتابیں کون سی ہیں؟ بڑی سادگی سے کہتے ہیں قرآن مجید ہے. اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید ہے، پر ائمہ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں. امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی، امام بخاری نے کتاب التوحید لکھی، امام ابن مندہ نے کتاب الایمان لکھی، کتاب العرش ابن ابی شیبہ نے لکھی، کتاب السنہ احمد ابن حنبل نے لکھی، کتاب السنہ خلال نے لکھی، اشعری آجری نے لکھی، کتاب الاسماء والصفات بیہقی کی ہے، اثبات و صفت العلوم مقدسی کی ہے، کتاب العلوم زابی کی ہے. عقیدے کی ساری کتابیں جنا کر 73 آئے، جعفری آئے، حنفی آئے، حملی آئے، شافی آئے، مالکی آئے، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، بغیر وردی کے پورا جہاں ہے. 72 کے 72 فیل ہے. پاس ہونے والی جماعت اگر ہے تو صرف اہل حدیث جماعت ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے بغیر وردی؟ ہاں بغیر وردی. ٹوپی نہ لائیے، سر تو لا دئیے، نماز پڑھ لیے، نبی پاک نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں حدیث آتی ہے. کہیں گے گستاخ نے، اے وابڑے نا گستاخ نے ساڑی گستاخی کی ہے. اے نا ٹوپی نہیں پاندے نماز میں. اچھا سروں پیروں لا دے، بالکل لنگے ہو جاؤ، بالکل اگو پچھو عرش ہے. کہیں گے پکا ولی اللہ لا. یہ مذہب کا معیار ہے. مستق اہل حدیث تیرے نفس کا محافظ ہے، تیری جان کا محافظ ہے، تیرے مال کا محافظ ہے، تیری عزت کا محافظ ہے، تیرے ایمان کا محافظ ہے. یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، تعویذات کی آڑ میں لوگوں کا قتل بھی کرتے ہیں،
تعویذات، چھو منتر، پھو منتر، بیٹا بیٹی کی آڑ میں عورتوں سے زنا بھی کرتے ہیں. اور صاحب حماسہ نے کیا خوب بات کہی کہ ہم ان عورتوں کی اولاد ہیں کہ جن کے نطاق ان کے خامدوں کے سوا کسی نے نہیں کھولے. اس لیے تیری اور میری غیرت میں فرق ہے. میں مرنا تو گوارا کرتا ہوں، غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء کے وسائل توڑے ہیں. تعویذ، چھو منتر، پھو منتر دم ایک دم نہیں ہے. کول بھی نہیں، 10واں بھی نہیں، 40واں بھی نہیں، 7واں بھی نہیں، ششمائی نہیں، شہمائی نہیں، ہوش نہیں، ختم نہیں، پھیرا نہیں، نظر نہیں، نیاز نہیں، سبیل نہیں. خدا کی قسم ہے 3 کے چوکیدار 24 گھنٹے. ان بدعات، خرافات، یہ مال حرام، ادھر 11ویں بھی نہیں، بڑی 11ویں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مر جائے گا. کبھی حرام کو اہل حدیث نہ منہ لگائے گا. منہ لگانا تو دور کی بات ہے، انگلی بھی نہیں لگائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دیکھ تو صحیح، دنیا کا طالب نہیں ہوں. دنیا کا طالب ہوتا کل کے مقابلے میں بڑا کل، 7ویں کے مقابلے میں 14واں، 10ویں کے مقابلے میں 20واں، 40ویں کے مقابلے میں 80واں، ششمائی کے مقابلے میں کوئی اور مائی نہیں. ہم کہتے ہیں او لوگو، جس کھانے پہ ہمارے پیغمبر کی مہر نہیں ہے، ہمارے لیے سور حرام ہے، ہم کھانے کو تیار نہیں. اے ماشاءاللہ جزاک اللہ ہوں دیو، ادھروں بھی ہوں دیو، ادھروں بھی ہوں دیو. حضرات کتاب عقیدے کی جمع کی ہیں. مولوی صاحب ٹک لگا لو، ٹک. آپ کے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں اہل حدیثوں کی، اور کتنی ہیں؟ اور ارائیوں بولو کنیاں نے، جڑیاں دجیاں برادریاں آئیاں نے وہ بھی بولن کنیاں نے. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بڑوں کو لے آ، سائیوال سے لے آ، فریدیہ سے لے آ. سائیوال کے ایک مولوی اس نے کتاب لکھی ہے مدینے کے بارے میں. کہتا ہے مجھے بڑی حسرت تھی، پڑھی دے پا دی اندر مینوں بڑی حسرت سی کہ میں نہ اتھے مدینے دے کتے دے پیر چوما، پر اندر افسوس بڑا ہے مینوں، میں جس بھی کتے دے نیڑے لگا وہ دڑک لا گیا. اے ایسی قومیں نے تو کتے بھی پناہ مانگ دے. میرے کو ایک آ گیا سبز پکڑی بدھی. میں کہا بھائی گال مینوں ایک دس، اے جڑا تسی آندے اسی مدینے دے کتے ہاں، مدینے دے کتے، ایک ہی گل ہوئی. آندا جی اسی آج ہی زار کرن واسطے. آج جی ٹھیک. میں کہا تو آج ہی زار پہ کرنا ہے. میں مسلم شریف کھولی، مسلم شریف. نبی پاک نے صحابہ نو آکھیا مدینے دے کتے قتل کر دیو، مدینے دے کتے. میں کہا اے حدیث ہے تے میں حدیث ہاں. کھنڈی چھری سیب کٹنا دی پئی، میں پھڑ لئی، دڑنگا مارے تے پھج گیا. کیا بات ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے احسن تقویم تے ادھر اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور کتے دے کتیاں تو بھی بدتر. مالک نے آکھا حضرات آئیے عقیدے پر کتابیں جمع کر لیتے ہیں. مولوی آ جائے، ہم بھی آ جاتے ہیں. ٹک لگا لو، اگر ان کتابوں کے مطابق عقیدے تمہارے نکلے ہم 2 مساجد تمہیں دے دیں گے. کیوں بھائی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم نے اختلاف ختم کرنا یا نہیں کرنا؟ اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں. محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی، جمع کرتے ہیں. اگر ان کتابوں کے مطابق تیرے عقیدے نکلے 2 مساجد تجھے دینے کو تیار ہوں، 2 نہیں 200 دینے کو تیار ہوں. پر ہم کہتے ہیں آپ ہی کچھ اپنی اداؤں پہ غور کریں. ہم جو عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جب تیرا عقیدہ ان عقیدے کی کتابوں کے مطابق نہیں ہے پھر مان کہ مسلک اہل حدیث سچا مسلک ہے، اور مسلک اہل حدیث دین اسلام کا دوسرا نام ہے. ادھر کیلو کال نہیں. مسلک اہل حدیث کا دوسرا حصہ رفع الیدین کرتے ہو؟ کر دو کہ نہیں کر دے؟ کرتے ہیں.
ایک اڑتا آندا ہے مکھیاں چلتے ہیں، دوجا اڑتا آندا ہے ایک شریر گھوڑیاں دی دماں دی طرح انجن کرتے ہیں، تیجا اڑتا آندا ہے بغلاں وچ نہ مدینے بت رکھتے سن منافق، بان بتی نے کنبا جوڑا کہیں کین کہیں کروڑا، بت مکے دے پال ہے منافق مدینے دے پال ہے۔ عقل ماری ہے نہ لوگاں دی، وابی صوم غدین نویت من شہر رمضان، روزہ اج دا نیت کل دی کری لگی جاؤ۔ رفع الیدین ہم کرتے ہیں، اور لوگوں ائمہ محدثین نے رفع الیدین کرنے پر کتابیں لکھی، ابواب کان کیے۔ رفع الیدین منسوخ ہونے پر دنیا کے کسی محدث نے کتاب لکھی؟ اور بولو لکھی؟ ہاتھ کدھر باندھتے ہو؟ کدھر باندھتے ہو؟ تے انفی کتنے باندھتے ہیں؟ سوچ لو ستے ہو تسی حالے بھی ستے ہو، پھر سوچ لو انفی کی تو ہی نہیں بولنا، ڈیوٹی نہیں لوانی۔ اے حنفیاں دی اکثریت ہاتھ کتنے باندھی ہے؟ اور نہیں یار تسی کچے والے دی سے پکے ہو کہ کچے ہو؟ حنفیاں دی اکثریت ہاتھ سینے تے باندھی ہے۔ تسی آکھو کہ مولوی جی گل ایک ہی کر چھڑی جے، تواڈے پنڈ دے حنفی سینے تے باندھے نے کہ ناف تے باندھے نے؟ ایتھے اے سال نہ ساڈے محلے ایک مولوی آ گیا درس دین، وہ جڑا باہروں مال آوے انہوں 10 دن بھائی اہل دکھسنا بڑا وڈا بنا دے او دا محلہ ہے کول مسیت ہے۔ اندر کچھ لوگ کہتے ہیں نام نہاد مناظر کہ ہاتھ سینے پر باندھے تے ہاتھ تے ناف تے بننے چاہیے نے تے بڑے دے فائدے نے۔ انہاں کا فائدہ کی ہے؟ اے بندے نے دھوتی بننی ہوے ہاتھ ہی تے ہون تے دھوتی کھل جائے تے بھابی دے ہاتھ ہی تے ہون گے او دی عزت نہیں بچنی، ساڈے ہاتھ ہی تے ہون گے تے ساڈی عزت بچ جائے۔ ماں صدقے جائے نہ دے مذہب دے۔ اچھا وہ ساڈا ایک بندہ اتھے قویلے ٹائم پہنچیا سی، اللہ جاندے نہ میرے نہ گل کی کرنی ہے، میرے مقتدیہ نہ گل نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ ساڈا پہنچیا، انہاں کہا مولوی جی اے مسئلہ ذرا مینوں بھی دسیا جے، کدی پنڈی پٹیاں سرگودے گئے ہو؟ ہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ میں گیا ہوں۔ پنڈی پٹیاں سرگودے گیا؟ انہاں کہا جی پنڈی پٹیاں تے سرگودے دیاں جڑیاں بیبیاں نے او ہاتھ کتھے بنن گیا؟ انہاں کہا او تے ہاتھ بنن گیا سینے تے۔ انہاں کہا سرکار اتھوں دیاں بیبیاں دھوتی بندیاں نے پھر او ہاتھ بنن گیا ایتھے۔ تے اللہ دے ولیوں ہوش پوری رکھیا کرو، ہوش پوری بھائی کوئی شے نہیں کی سپیکر بند ہو گیا، سپیکر بند نہیں چلتا پہ یار کوئی مسئلہ نہیں بھائی، سپیکر والے تو بھی گلاں میریاں دھیان نہ سنیاں نہیں، بالکل کلی کلی گل نوٹ کر کے اپنے مولویاں دے کولوں دا جواب لے کے دینا، گل سمجھ لو بھائی دھیان نال۔ ساڈا بھرا ہے انشاءاللہ، اساں محبت نفرت پھیلانی نہیں، محبت دا پیغام دینا انشاءاللہ۔ حنفیاں دی اکثریت جڑی نا ہاتھ سینے تے بندھی، حالے بھی تانوں مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا۔ اللہ دے بندیو بیبیاں دی تعداد چوکھی ہے تے حنفی جڑیاں ساڈیاں ماواں بہناں نے ہاتھ کتھے باندھیاں نے؟ سینے تے۔ مناظرہ میرا ہویا، ویڈیو بنی ہے، پگڑیاں شگڑیاں پائیاں، داڑیاں نو تیل لایا، ویڈیو کیمرہ ٹھوکیا، کتاباں دا ڈھیر پیا، میں ہی نہیں کوئی کتاباں لے کے ٹر گیا، جا بندہ مینوں کھڑے نال آکھے مولوی صاحب مروا نہ دیا جے، ڈھیر ادھر کتاباں دا پیا ہے، اینیاں کتاباں لے کے ٹر پے ہو۔ وہ تے مولوی بڑے للکرے ماردا، میں کہا بھئی چل اوتھے گئے، میں کہا جناب سینے تے ہاتھ بنن دی دلیل پیش کرو، وہ میرے نو ویکھے، میں کہا محترم کی ویندے ہو، سینے تے ہاتھ بنن دی دلیل پیش کرو۔ آندا مولوی جی تانوں غلطی لگ گئی ہے، ہاتھ تسی بندے ہو سی نہیں بندے۔ میں کہا جناب گالاں سانوں کڈ دے ہو، ہاتھ تیری اماں بھی سینے تے بندی ہے تے تیری بیوی بھی بندی ہے، ساڈے نال لڑن دی بجائے لڑو ہاں بڈھی نال، سالے مار مار تینوں بتو بنا دینا ہے، گالاں کڈن لئی اسی ہے۔ آنکھ بڈھی نوں ناپ دے تھلے ہاتھ بن، اٹ کس لے اور اٹھا بخاری کو۔ عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 9 خنجر مارے ابو لولو فیروز مجوسی خبیث نے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے خنجر سینے پہ ہوتا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سینے پر تھے تبھی خنجر پیٹ پر تھا۔
ہم تو ایسی پختہ باتیں کرتے ہیں، تیرے والی باتیں کرنے کے ہم قائل نہیں۔ ایک اور دھیان ہے، یہ شرارت یہ تو اٹھ دیئے اسی نے بھئی آلہ شرارت ہی قابو کر لو ہاں تاکہ اٹھے کوئی شے نہ۔ عجیب بات ہے، سنت کو مذاق کرنا، اور اگر حقیقت کھول کر کرے تو کہتے ہیں جی تہذیب سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے اشارتاً بات عرض کی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی تمہاری مائیں بہنیں، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، ہم گستاخی کرنے کے قائل نہیں، منہ کھولنے کے قائل نہیں، باتیں کرنے کی بداری جملے بنانے کے قائل نہیں، دلیل پیش کرنا تیرا کام ہے اور مردوں کا ذکر دکھانا میرا کام۔ میں مسجد نبوی وچ بیٹھا، اوتھے مینوں ایک شیعہ مل پیا ایرانی، ہاتھ کھلے، گلاں ہوندیاں ہوندیاں عقیدے تے مسلک تے مذہب تے آ گئی۔ میں کہا سرکار نماز وچ ہاتھ کیوں کھول دے ہو؟ آندہ فطرت ہے۔ میں کیویں؟ آندہ جدو بچہ پیدا ہوندہ نا ہاتھ کھلے ہوندے۔ میں کہ بھئی مولوی منظور دا ایک جلسہ جے اٹینڈ کر لیندہ انہوں مسئلہ تے سمجھ آ جاندہ جے اے فطرت ہے بھئی بچہ پیدا ہوندہ تے ہاتھ کھلے۔ میں کہ سرکار سروں پیروں لا کے ننگے ہو جاؤ، جدو بچہ پیدا ہوندہ ہو تو کپڑے بھی نہیں ہوندے۔ پر تو انہوں مسئلہ سمجھان لگا، شیعہ عورتاں ہاتھ بن دیا نے، نماز جعفریہ چک لو، وہ دے وچ لکھیا بھئی بیبیاں ساڑیاں ہاتھ بنن۔ تواڈا کام کی ہے؟ انہوں نے آکھو بھئی تواڈیاں بیبیاں ہاتھ بن دیا نے، ہاتھ بنن دی دلیل پیش کرنا تواڈا کام ہے تے بندے دا ذکر وکھانا ساڈا کام۔ ہویا مسلک میرا ہے، عمل تیرا ہے۔ تیری ماں بہن بیوی بیٹی سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، پہلے ان کو روک کے یہ خلاف سنت ہے۔ جس دلیل کے ساتھ تیری ماں بہنیں ہاتھ باندھتی ہے اسی دلیل کے ساتھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرات آمین اچھی آندے ہو؟ آندے ہو کہ نہیں آندے؟ اونچی آمین کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا، نسائی نے باندھا، ابن ماجہ نے باندھا، ابن حبان نے باندھا، ابن خزیمہ نے باندھا، امام بیہقی رحمہ اللہ۔ جہاں دنیا کے کسی امام محدث نے آہستہ آمین کا باب قائم نہیں کیا۔ جا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ دے، پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر امام بخاری نے کتاب لکھی، بیہقی نے کتاب لکھی ہے، دنیا کے کسی امام محدث نے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر کتاب نہیں لکھی۔ تو بھی اپنا مستق لے کے آ، میں بھی لے کر آتا ہوں، میں کتابیں لاؤں گا، محدثین کے ابواب لاؤں گا، ایک وطر کی بات لاؤں گا، نماز جنازہ میں سورت فاتحہ لاؤں گا۔ تو عقیدے میں بھی یتیم ہے، عمل میں بھی یتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جٹ کے اندازے میں تو سمجھا دینا جا آندھے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، فاتحہ نہیں پڑھ دے بابی مرنے، فاتحہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، فاتحہ نہیں پڑھ دے۔ بات بنائی ہمارے لیے، رب نے ان پر لگائی ہے۔ جنازگاہ میں بورڈ لگائے ہیں، نماز جنازہ کا حنفی طریقہ، لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے 4 تکبیر فرض کفایہ، سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی پاک دے، دعا واسطے حضرت سمیت دے، تے پیچھے اس امام دے، تے منہ میرا قبلے حالتے اللہ اکبر۔ ساڑھے علاقے دے اندر بابا جی حاجی غلام احمد رحمت اللہ علیہ مسلک اہل حدیث دے بڑے عظیم مبلغ سن، درزی سن درزی، تے پرانی بخاری جڑی ایک ایک پارے میں چھپی جلد کرا کے کول رکھی، لوگاں نو مسئلے وکھا کے بڑے ماشاءاللہ بندے اہل حدیث کیتے۔ اندر میں اپنے کسی بچے دے دن لین ٹر گیا، ٹائم کبیرہ سی، عصر دی نماز نو تسی کی آندے ہو؟ دیگر نماز ہو گئی سی، وہ آیا انہوں نے کہا 4 رکعت نماز عصر تے بغیر امام دے، بغیر جے اتلی منزل ہوئے تے اتے اس امام دے، جے منزل تھڑی ہوئے تے تھلے اس امام دے۔
جے پیچھے ہوئے تے پیچھے اس امام دے. انہیں کہا بغیر امام دے. آندھے نے میں شرارت اٹھی, نماز میں پڑھ لی سی, میں کہا چلو جاندے جاندے انہوں مسئلہ ہی سمجھا دیا. آندھے میں فٹافٹ اٹھا, میں کہا 4 رکعت نماز اثر بغیر امام دے. سجے بندہ کھلوتا ہے, پیچھے ٹوٹیاں لگیاں نے, سامنے کھڑی ٹنگی ہے, تھلے پوڑ پیا اتنے پکا چل رہا ہے. اللہ, وہ بندے وہ اپنی نماز ہی بھول گئی. وہ مینوں آندے پایا اور تیری نیت کتنے لکھی ہے؟ آندے میں کہ بھئی جس ورقے تے تیری لکھی نا وہ تے اگے ہی میری لکھی. کیا مذہب بنا رکھا ہے, کیا مذہب ہے. میں جنازہ پڑھان لگا تے جنازے تانوں پتہ رنگا برنگ مخلوق ہوندی ہے, سارے فرقے مسلک. انہاں دا کوئی مولوی ہوے نا تے ساڈے بندے مگروں بول پیندے نے, مولوی جی اے سپیڈ کٹ رکھیا جے, فاتحہ پڑھن والے بھی آئے جے. تسی موقع نہ گوایا کرو, یہ گل کر دیا کرو. وہ میں جنازہ پڑھان لگا تے شودے وچ او بھی کہنے لگا مولوی جی نیت تے دس دیو. میں کہ سرکار ایتھے آلو لین آئے ہو. میں گھروں نکلیا کملیا تو میں جنازہ پڑھن چلنا تے نیت عربی زبان دا لفظ دا معنی ہی دل دا ارادہ ہے, اور دا معنی ہی کوئی نہیں. کیا کو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, سچا واقعہ, سینکڑوں لوگ گواہ, سینکڑوں لوگ. جدو جس وقت چاہو ٹک لگاؤ, صدا گولی. 4 پتر, 3 یا 4, باپ فوت ہو گیا, ایک وچو اہل حدیث, باقی سارے بریلوی. مولوی صاحب اگا ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. منٹ 1 لاندے نے, منٹ 1. جے پتا ہونا بھئی مالدار سامی ہے, نوٹ بابا ہونے نے, تے سبا تروڑو بھئی دعا کرو. 100 قدمہ تے دعا, 1000 قدمہ تے دعا, ملچ وڑن تو پہلا دعا, ملچ وڑ کے دعا, بوے اگے دعا, سیرے کول وچ دعا. تے جے کو مریڑا ہوئے سبا تروڑو آؤ گئی. نہ 100 تے نہ 1000 تے نہ 500 تے نہ ملے وڑن لگیا, نہ بوے وڑن لگیا, نہ کل نہ ادھر نہ ادھر. کی مذہب نے نہ بنا لیا. انہیں منٹ 1 لایا, جنازہ پڑھا دیتا. مالدار سامی سن, لوگوں نال صدقہ خیرات کرنے والے, بھلائی کرنے والے اچھے لوگ سن. انہیں آخیا بھائی سارے لوگ بہ جاؤ, میں تھوڑے نال ایک ضروری گل کرنی. سارے دے سارے لوگ اتھی بہ گئے, بالکل اتھی, ایک بندہ بھی نہ لیا. انہیں آخیا بھائی مولوی صاحب نے میرے باپ کا جنازہ پڑھایا تے نیت انہوں نے کیتی ہے دعا واسطے حاضر اس میت دے, دعا واسطے حاضر اس میت دے. تے مولوی صاحب نے میں انہیں گزارش کرنا وہ جڑی دعا واسطے حاضر اس میت دے پڑھی جو تے سنا دیو. مولوی وہ دے پسینے چھٹ پے. مولوی ان ویکھی جا کہ مولوی جی دعا سناؤ. مولوی صاحب ان دعا سنا دینے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہو منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان. اینی بس اگے نہیں. یا اللہ یار یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے. یا اللہ ساڈے جوندیاں نوں بخش دے, مویاں نوں بخش دے, چھوٹیاں نوں وڈیاں نوں, بیبیاں نوں بندیاں نوں, جڑے ایتھے نہیں جڑے غائب نہیں, زندہ رکھے اسلام تے, موت دے ایمان تے. آکھے مولوی جی تساں نیت کیتی ہے دعا ہا واسطے حاضر اس میت دے, او دسو کیڑی. لوگ پریشان ہو گئے, مولوی بھی پریشان ہو گیا, سینکڑے لوگاں وچ. انہاں کہا مولوی پیچھے ہو جا, میں اپنے پیو دا جنازہ پڑھانا تے پھر تم دسنا دعا واسطے حاضر اس میت دے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, بازو پکڑ مولوی کا, کیسے سنا جنازہ. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک
میڈ ان انڈیا پاکستان، تیرا ثنا بھی حدیث میں نہیں ہے. اللہ اکبر بازو ہلا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ. فاتحہ کدھر ہے؟ اٹھا بخاری. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا پیغمبر کی سنت ہے. اور تو کہتا ہے اہل سنت ہے، پیغمبر کی سنت کا تارک، اور کہتا ہے اہل سنت. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. میڈ ان انڈیا پاکستان. کیسے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. گفتگو کا دوسرا حصہ جڑا والا فیصل آباد کے ساتھ ہے. اتنے انہوں نے ایک بڑے مولوی سعید اسد کی کمیٹی پئی سی. کمیٹی سمجھ دو، ہر 15 دن بعد مہینے بعد جانا، بابیاں گالاں دینیاں، جیب گرم کرنی. وہ تنگ آ گئے، آخر لگے کوئی بندہ ایسا لبو بھائی کمیٹی تروڑ جان. سواگا پھر انہوں نے بیٹھے نہ مکھا تو چلو چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ اسی کر لیں گے. آہو چلو جی جی صحیح. انہوں نے آخیا بھائی مولوی عمر صدیق ہے انہوں ساتھ لاؤ. اسی الحمدللہ مولوی سن تو فخر اللہ دے فضل دے نال. اچھا انہوں نے آخیا بھائی مولوی عمر صدیق نو ساتھ لو. میں لگا گیا اتنے. میں آخیا بھائی گلاں نے لمبیاں چوڑیاں بھی چھوٹیاں مختصر، بالکل میں اتحاد اتفاق دی دعوت لے کے آیا، کوئی اختلاف نہیں. اے میری گفتگو دا دوجا حصہ شروع ہونے لگا جائے. میں کہا تہاڈا عقیدہ نور من نور اللہ دا ایک، تہاڈا عقیدہ علم غیب عطائی دا دو، تہاڈا عقیدہ مختار کل دا تین، تہاڈا عقیدہ حاضر و ناظر دا چار، تہاڈا عقیدہ ہے نبی نہ ہوندے تے کل کائنات نہ ہوندی. 5 عقیدے. میں کہا لکھ لو، ٹک لا لو ٹک. اور میں کہا بریلوی ہو پنڈ دے ہو مینوں بڑے غور نہ پے سوندے ہو. 5 انہاں دے عقیدے نے. 6واں جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میں کہا بھئی انہاں دے اے عقیدے اسی جشن عید میلاد النبی دے قائل نہیں، اسی تے مشن دے قائل ہاں. انشاءاللہ پورا پھیرا ہوں گے، اللہ خیر رکھے انشاءاللہ. میں کہا بھئی اے تواڈے عقیدے نے. لگے جاؤ گرجے. عیسائی پادری نو پوچھو، کتاباں میں نال لے کے گیا سا. میں کہا عیسائی پادری نو پوچھو اے عقیدے تواڈے نے؟ جے تے کہے ساڈے نے تو پھر تانوں آپ ہی پتہ لگ جانا چاہیے بھئی اے جھوٹے تے اہل حدیث سچے. تے جے کہن بھئی اے عقیدے ساڈے نہیں تو میں کہا بنی بنائی مسجد دی چابی ساڈے کو لے کے لے جاؤ. سبحان اللہ. بریلوی اتنے نمبردار سن، زمین انہاں دی، اے بیچارے مڑیڑے مکان انہاں دے بیٹھے اے سن. وہ نمبرداراں دے منڈے تگڑے چڑھے سٹیج تے چڑھے. پولیس بھی بتھیری آ گئی. میں کہا بھئی گل سن لو، گل تامل نال سمجھن سمجھان واسطے. انہیں آخر جی بالکل مولوی دی گل ہی سمجھن سمجھان دی ہے، ساری گل سعید اسد نال ہو رہی ہے. 2 گھنٹے تک آ رہے ہیں. کنے گھنٹے تک؟ 2. پنڈوں باہر نہیں جانا. جی آخو نا بھی جانے تو پھر بھی نہیں جانا. اسا کہ ٹھیک ہے بھائی، سانو کی لوڑ ہے. کتاباں میں نال لے گیا سا، بائبل بھی، عیسائیاں دی کتاباں بھی، فتوے بھی. 2 گھنٹے لنگ گئے. مولانا نواز چیمہ صاحب بھی اتنے ہی سن. 2 لنگ گئے، 3 لنگ گئے، 4 لنگ گئے. سعید اسد نو فون کیتا، او مولوی اساں ایتھے ڈکیا ہے بھئی آ تو. انہیں آخیا مینوں بھول گیا، اسی ٹائم دین لگے ہاں، میں تے چنگ فجر تو بعد ختم پڑھانا ہے، میں تے ادھر جا رہے ہیں فجر تو بعد. ایڈا بھئی کیڑا اوکھا مردہ مر گیا بھئی جڑا ختم ہی فجر تو بعد ہونا. چلو بھئی مان لینے فجر تو بعد ختم پڑھاؤنا. وہ ادھر دا ختم پڑھاؤن گیا تے آج تک نہیں آیا. آج تک ٹائم لگا تے مینوں کہن لگے آفت جی تسی جاؤ، تہاڈی مہربانی بھئی تسی بڑے عزت آبرو نال انہاں باوجود بریلوی ہوندے طاقتور ہوندے. چلو ماڑے اسی بھی نہیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. پورا جہان دشمن ہو جائے وابی پھر بھی نہیں ڈردا. رب نال یاری ہے، سانوں کتے ہور دی پرواہ نہیں. انہاں بارے ساڈی عزت کیتی. آکھیا جاؤ. شیرے جس لے چڑھیا نا دن تے مروڑا پھرے ٹھڈ وچ انج انج.
آخر گل بڑی وڈی سانو تے رات دا مولوی عیسائیاں نال لا گیا ساڈے پلے شے کوئی نہیں ہے بیڑا گھر کو ساڈا ہو گیا اسی تے کسی کائے نہیں رہے ہوئے وہ 15 بندے گرجے لگے گئے 15 بندے جڑا بندہ آکھے نا یہ تے بھی ٹک لا لو انہوں کو آؤ مولوی سمیت آؤ پنڈ چلنے پنڈ ایک وچ پنڈ دا گدی نشین گدی حاضر سروس پیر حاضر سروس پیر حاضر سروس اے نہیں کہ ریٹائرڈ حاضر سروس وہ حاضر سروس پیر وہ بھی بچے وہ لگے گیا گرجے عیسائی پادری نے پوچھا تسی حضرت عیسیٰ نو عالم الغیب ماندے ہو مختار کل ماندے ہو نور ماندے ہو جے او نہ ہوندے تے کل کائنات نہ ہوندی اے ماندے ہو انہاں کہ اسی تے ماننے ہیں اسی تے ماننے وہ ڈر دے مارے باہر نکل آئے آندھرے گالتے سچی ہو گئی پینڈ بھی پتہ لگا بھی گرجے گئے آئے منہ لمکے ہاں انہاں کیا گل مولوی دی ٹھیک ہے حاضر سروس گدی نشین سمیت 50 آدمیوں نے مستقل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کیا جا تک لگا تیرے عقیدے اگر عیسائیوں کے نہ ہو رب ذوالجلال کی قسم ہے سزا گولی تجھے خورنا آجو ننکانے لگے جانے ہیں سکھا ننکانے دا نام سنیا ہے اور ضلع شیخ پورے دن حال تو اڈے ادھر شاید سکھ نہ ہوں ہے نہیں ادھر نہیں کوئی ہڑپے ہے نہیں چلو حکیم جڑے اونا کو لی پوچھ لے آدھے ہڑپے جڑے 2 سکھ حکیم ہیں نا اونا کو لی پوچھ لے آدھے یا نہیں تو ننکانے کھڑو ٹک لا کے کھڑو ننکانے جاؤ جا کے آکھو اے جناب اے کل شریف اے 10واں شریف اے 40واں شریف اے عرس شریف اے برسی شریف تے ختم شریف اے دا تواڈے مذہب کوئی تعلق ہے تے تانوں اگوں جواب کی ملے گا اے جناب اسلام وچ کوئی نہیں سنے تساں ویکھ کے سانوں تے کرنے شروع کر دیتے نے ساڈی تے ہے طریقت نقشبندیت قادریت سہروردیت چشتیت یہ یہودیت باطنی سلاسل ہندوؤں میں بھی موجود ہے یہودیوں میں بھی موجود ہے تیرے میں وہ ارتھی اٹھائے کہے رام رام سکتے تو کہے کلمہ شہادت وہ گرنتھ پوتیاں شرینیوں پہ حلووں پہ کھانے پہ پڑے تو قرآن پڑھے مذہب تیرا بنا انگریز کے دور میں اور قدیم فرقہ منصورہ ناجیہ پیغمبر کی جماعت کا مذاق اڑاتا ہے ہم تھوڑے صحیح تم زیادہ صحیح وسائل صحیح گورنمنٹ صحیح حکومت صحیح پر پیغمبر نے جماعت حقہ کی نشانی بیان کی ہے ظاہرین علی الحق خدا کی قسم ہے کوئی مائی کلال اہل حدیث کا دلیل و برہان سے مقابلہ کر سکتا نہیں ٹک لگا لو کسی بات پہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تلا لو 1856 احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے ہیں یہ دے جمن تو میں دیا نا بھئی یہ دے کولو جس نے عید میلاد النبی ثابت کر دیا جو آج پہ کر دے ہو سارے اعمال تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں اسے دکھا دو کوئی ایک کتاب کل پر 10ویں پر 40ویں پر برسی پر ایک کتاب نور من نور اللہ پر علم غیب پر حاضر ناظر پر مختار کل پر نبی نہ ہوتا کل کائنات نہ ہوتی جا تو عقیدے میں بھی یتیم ہے اور عمل میں بھی یتیم مستقل حدیث کے عقائد اعمال سارے کے سارے وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ کے تھے ادھر کوئی فرق نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر موت دے خاتمہ بن ایمان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی بندہ ہلے کس کے نا بیٹھ کے